میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بنانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے۔ نیت کریں، انشاءاللہ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے۔ جتنا ہو سکا حتی الامکان درس و بیان کے تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنیں گے۔ اہم باتیں لکھ لیں گے۔ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ بلغوا عنی ولو آیا، حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ اعلی کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جیسے ہر اتوار کو آپ جو موضوع ہے کیسا ہونا چاہیے، اس کی مناسبت سے آج جو اس کے تحت عنوان رکھا ہے وہ ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ منڈی میں ایک سے ایک جانور ہیں، دیکھیں گے؟ دکھائیے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقر عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اس میں بہت بنیادی بات جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی محض اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ وہ جو قربانی ہے نا، جس کی وقت ہم دعا پڑھتے ہیں، وہ دعا بھی ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ اس قربانی کرنے والے کا اعلان کیا ہے۔ اگرچہ یہ اعلان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے کیا، اپنا گویا کہ حال بیان کیا، لیکن یہ مفسرین لکھتے ہیں اس میں ایک تبلیغ کا بھی ایک مدنی پھول موجود ہے کہ یہ ہم سب بھی کہتے ہیں کہ یہ دو حصے ہوتے ہیں نا، جب ہم جب جانور کو قربان کرتے ہیں تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے اور ایک سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف مفسرین نے لکھی ہے، جیسے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہم پڑھتے ہیں نا، بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا۔ یعنی یہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اس وقت جب یہ آیت پڑھتے ہیں، یعنی ایک تو اوپر اس کے پہلے ایک آیت پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اسی طرح ہے نا قاری صاحب۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ اور اس کے بعد سورہ انعام پارہ 8 کی آیت نمبر 162 ہے۔ اگر ان دونوں کو ہم دیکھیں جو ہم قربانی کرتے وقت پڑھتے ہیں تو ایک درجہ ہے کہ بے شک میری نماز، یعنی ہم قرآن کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کے معنی اور اس کا جو مفہوم ہے اگر یہ ہمارے ذہن میں ہو، یقین مانی قربانی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اخلاص ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے کہ جو میں جانور اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، آپ نے 1 لاکھ کا لیا، 2 لاکھ کا لیا، 3 لاکھ کا لیا، آپ نے 25-30 ہزار کا بکرا لے لیا، جو بھی لیا آپ نے خرچ کیا، یہ خرچ کیا تاکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے اخلاص کس قدر لازمی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور چونکہ یہ عبادت کی نیت سے ہم کر رہے ہیں، یا ریاکاری کا آ جانا یہ اتنا مطلب کہ ظاہر و باہر ہے کہ اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریاکاری کا تعلق ہے ہی عبادت سے۔ وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، اور جہاں عبادت ہے وہاں ریاکاری آتی ہے کہ اس کام کو
شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کام کو باطل کر دے، اس کام کو ضائع کر دے، اس کام کو تباہ برباد کر دے، بلکہ وہ کام جو وہ نیکی کے نیت سے کرنا چاہتا ہے، ثواب کے لیے کرنا چاہتا ہے، اس کام کو اس کے لیے گناہ کا سبب بنا دے۔ وہ کام جو اس کو جنت میں لے جانے کے لیے وہ کر رہا ہے کہ یہ کام کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں، وہ کام اس کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ شیطان تو مردود ہے، وہ کبھی ہمارا خیر خواہ نہ تھا، نہ ہے، نہ یہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز قربانی کرتے وقت ایک تو اپنے پاک مال سے قربانی کرے، دوسری اخلاص کے ساتھ قربانی کرے۔ ٹھیک ہے، آپ بہت ہی خوبصورت اور مہنگا جانور لا کر آپ منڈی سے لے آئیں، مگر اپنی نیت پر ایک بار غور ضرور کر لیجئے کہ میں یہ جو قربانی کا جانور لایا ہوں، اس سے مراد میں رب کی رضا، اسی خوشنودی پانا چاہتا ہوں، یا اس کی بنیاد پر میں شہرت چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں میں، یا حب جاہ چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میری محلے میں شہرت ہو جائے گا، ارے واہ 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 کیا جانور لائے۔ مثال کے طور پر ایک ایسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پچھلے سال لائے تھے 3 لاکھ کا جانور، بطاخ غوروں نے اس بار آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ آپ 3 لاکھ کا جانور لا سکیں، پرچیاں آتی تھیں آپ کے پاس اور آپ نہیں کما سکے درست طور پر، تو اب 3 لاکھ کا جانور نہیں لے سکتے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یار میں 3 لاکھ کا جانور نہیں لاؤں گا، پچھلے سال جو 3 کا جانور تھا وہ نہیں تو نہیں، وہ جانور ہو گیا ہوگا 3.5 4 لاکھ کا۔ تو اگر وہ 3.5 4 لاکھ کا ہو گیا ہوگا تو میں ایسا لا تو نہیں سکوں گا، تو میں نہیں لاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار آپ وہ جانور نہیں لا سکے۔ بھائی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پچھلے سال اگر 3 لاکھ کا جانور ذبح کیا تو قربانی کی شرائط پاتا ہوا اگر اس سال 1.5 2 لاکھ کا جانور اگر لے لیتے ہیں آپ، اس میں وہی 7 قربانیاں بھی اگر آپ کی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے وہ قد کاٹ خوبصورتی یا جو بھی ہے وہ نہیں ہو سکے گی، مگر کیا اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیت نہیں دیکھی جا رہی؟ اس وقت آپ کے ذہن میں جو یہ خیال آیا لوگ کیا کہیں گے، یہ خیال پر غور کر لیجیے آپ۔ دیکھیں میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے ریاکاری کی ہے، آپ منڈی کا سب سے خوبصورت جانور، منڈی کا سب سے مہنگا جانور لا کر آپ نے اپنے گھر کے پاس باندھا ہے اور واقعی لوگوں کا ہجوم ہے آپ کا جانور دیکھنے کے لیے، اس پر بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہاں پر ریاکاری کی ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے جانور۔ یہ لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا، یہ صحیح نہیں کرتے۔ جیسے کسی کو جا کر ہم کہیں گے نا اس کا جانور دیکھا تھا، ہاں کیا جانور لایا یار، اور باپ 8 لاکھ کا جانور لایا، دیکھنے جیسا جانور ہے، اور اس سامنے سے چھوٹ میں جواب دیتا ہے۔ دکھاوے کا کیا فائدہ، آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو تم کو کیا جلن ہو رہی ہے کہ اس نے 8 لاکھ کا جانور لیا، وہ دکھاوا، یہ جلن ہے، یہ جلن ہے، دیٹ از کو جیلیسی، یہ جیلیسی ہے۔ تم کیوں جل رہے ہو؟ اگر اس کے جانور دیکھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خوبصورت ہے، 8 لاکھ کا لیا، 7 لاکھ کا لیا، تمہارے پیسے لے کر لیا، اپنے پیسے سے لیا ہے نا، دعا دے دو۔ یعنی اگر وہ بالفرض ریاکاری کے لیے ہی لایا ہے تب بھی تمہارے پاس کیا پیمانہ تھا کہ تم اس پر ریاکاری کا لیبل لگا دیتے، اس پر دکھاوے کا لیبل لگا دیتے؟ کوئی واضح کرینہ بھی تو نہیں ہے نا، ایسا واضح کرینہ یا ایسا واضح علامت جس کی وجہ سے آپ کوئی کلام کر سکیں۔ تو ہمارا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے، اپنے کسی کا کیا ٹھکانہ بندھانے کی کوشش کریں گے؟ تو یہ ایک معاشرتی طور پر جو کچھ ہوتا چلا آتا ہے، میں نے اس پر تھوڑا سا آپ کو تبصرہ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے، اور یہ ہر سال جیسے سال بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا ایک دوسرے کے بارے میں رجحان۔ اب منڈی میں جا کے کسی کے تاثرات ہیں، ہاں قربانی کرنی چاہیے مگر دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عموماً وہ شخص زیادہ بولتا ہے جو مہنگا جانور لے بھی نہیں سکتا، اس کو شاید مہنگا جانور خریدنے والے سے حسد تو نہیں ہو گئی ہے، جیلیسی تو نہیں ہو گئی ہے،
اس کو خراب تو نہیں لگ رہا ہے، وہ اپنے پیسے سے لے رہا ہے. ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ تم ریاکاری کے لیے مت لینا، تم حب جاہ کے لیے مت لینا، پاک اور حلال کمائی سے لو، اللہ کی رضا کے لیے کاٹو. سب کو یہی کہا جائے گا نا. لیکن ہم کسی خریدنے والے پر قلم نہیں چلائیں گے کہ تم نے یہ ریاکاری کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، حب جاہ کے لیے کیا. اس نے جانور لیا، اس کو دعاؤں سے نواز دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. واہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت جانور لیا. ارے آپ نے کہا بھی اس آدمی کی تعریف کرنی ہے. جانور تو یہ تو اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ کی نام پر قربان ہونے کے لیے آیا. اس کے تو نصیب ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان قریب اللہ کے نام پر قربان ہو جائے. ہمارے ایسے نصیب کدھر کہ ہم اللہ کے نام پر قربان ہوئے. یہ اللہ کے نام پر ابھی قربان ہو جائے گا. اور جو اللہ کے نام پر چیز قربان ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. یعنی یہ قربانی کا جانور ہے، اس کی تو ویسے ہی عزت کرنی چاہیے. تو بس اس کی جائز طریقے پر، اور ہو سکے تو لینے والے کی دل جوئی کی نیت سے اس کی دو جملوں کر کے تعریف کر دیں یار. ماشاء اللہ، واہ، اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے تو پوچھو ہی نہیں کتنے کا لیا ہے. کیوں پوچھتے ہو بھائی کتنے کا لیا ہے؟ تو یہ چونکہ ہوتا ہے، عورتیں بھی گھر میں باتیں کرتی ہیں دکھاوا کا. تم کو کیا پتا دکھاوا کا؟ تو گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے، تم گھر میں پڑی رہو نا. تمہیں کیا پتا کہ محلے میں دکھا، بورڈ لگا کر رکھا اس نے کہ یہ جانور ریاکاری کے لیے خریدا گیا ہے، اس جانور کے ذریعے میں پورے محلے میں شہرت اور حب جاہ کا طالب ہوں، میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ریاکاری سے بچا رہا ہوں. کہ اسے لکھ کر لگایا ہوا ہے. آپ کو دعوت دی ہوئی ہے تبصرہ کرنے کی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. پھر کیا ضرورت ہے آپ کو تبصرہ کرنے کی کسی کے جانور کے اوپر؟ خائرہ خائی کا مطلب کہ اپنے لیے آپ اپنے لیے وبال اٹھا رہے ہیں. دعا سے نواز دیجئے. کیا کر دیجئے؟ دعا سے نواز دیجئے. اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا جانور منڈی کا لے کر اس کی راہ میں اخلاص کے ساتھ قربان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق اس نے اچھا لیا نا. ایک شخص کی حیثیت 63,000 کی تھی، مگر اس کو جانور پسند آیا 70 72 82,000 روپے کا. اور اس نے بس کچھ جان لگا کہ یار جانور بڑا اچھا ہے یار، 10-15,000 روپے 10-12,000 روپے، چلو یار تھوڑا سا وزن ڈال کر لے لوں گا یار، مگر اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں نا، تھوڑا سا بھلے یہ اچھا لگا ہے میرے کو جانور لے لیں. تو وہ خود اپنے بیچارے 5-10 ہزار روپے زیادہ خرچ کر کے اچھا جانور لے رہا ہے. تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ بیچارہ کتنا اپنے اندر وہ پیدا کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، یہ جانور مجھے اچھا لگا. یہ 63 کا ہے، مگر یہ جانور اگر رب کی راہ میں قربان کرتا ہوں تو زیادہ مزہ آئے گا. تو 10-12 ہزار روپے اس نے اپنے جیب پر وزن ڈال کر لیا ہے یار. کیا پتہ یہ 10-12 ہزار روپے اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. بلکہ وہ 63,000 کا جانور جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا اللہ کی رحمت سے، بلکہ 10-12 ہزار روپے ہو سکتا ہے اس کے بلندی درجات کا ذریعہ بن جائے اور اس کے درجے بلند ہو جائیں. تو یہ ایک معاشرتی طور پر کچھ ہمارے ایسا کلچر ڈیولپ ہے. کیونکہ باب المدینہ میں امیر سنت کے فرمان کے مطابق سب سے خوبصورت جانور دنیا کا غالباً کہہ سکتے ہیں کہ باب المدینہ کی منڈی میں بکنے کے لیے آتا ہو اور لوگ خریدتے ہیں. واقعی دیکھ کر دل کرتا ہے یار یہ لے لینا چاہیے، لیکن ہم اپنے نہیں لے سکتے. 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ 1.5 لاکھ کا جانور، 5-5 لاکھ کا جانور ماشاءاللہ لیتے لوگ یار. لے کسے بنا کے لیں یار. ایک سے ایک خوبصورت اونٹ ہے، ایک سے ایک خوبصورت بکرا ہے، تو لیتے ہیں. اب کاجو بادام پستے والے بکرے کا بکتے تو ہم کیا کریں یار. دودھ پیتے ہیں، ملائی والا دودھ پیتے ہیں تو پلاتا ہوگا وہ، تو ہم تو کیا یار. وہ جانے گاہک جانے، خریدنے والا جانے، بیچنے والا جانے. ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور جب قربانی کریں تو اخلاص کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جانور الحمدللہ عز و جل ہم کو جو قربانی کریں گے اس کے متعلق جو روایت میں آیا کہ یہ جانور، یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں بالوں کھروں کے ساتھ آئے گی. قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے. لہذا خوش دلی سے قربانی کرو. اللہ تعالیٰ خوش دلی عطا فرمائے ہمیں، اور ان قربانیوں کو ہمارے لیے نیکی کمانے کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے.
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، یہ جو جانور ہے نا، اس میں جو بالخصوص بکری ہے، تو بکری کو جو جھاڑتے ہیں نا، یہ دیکھیے، یہ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ فردوس کے حوالے سے نقل ہے کہ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ یہ دیکھیے باپا بکری یہ مٹی جھاڑ رہے ہیں، تو بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر، اونٹ 5 سال کا، یہ اونٹ ذرا دکھائیے، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی، بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ، نر و مادہ دونوں شامل ہیں، 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں۔ پھر سن لیں، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی، بکرا، اس میں بکری، دمبا، دمبی اور بھیڑ، نر و مادہ دونوں شامل ہیں، 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے، مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربا یعنی تگڑا اور قد آور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبے یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو جو قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مدنی پھولوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جیسے آپ پیڑی جاتے ہیں، 4 دوستوں کو لے کے جاتے ہیں، ہمارا یہی ہوتا ہے، پیڑی جا رہا ہوں، چلنا یار، کیوں؟ جانور خرید رہے ہیں نا، اس کو کچھ نہیں آتا بیچارے کو، اور 2 دانت دیکھنے کا طریقہ بھی کسی کو نہیں آتا۔ تو ہمارے تجربے کار، واقعی جو جس کو واقعی ایکسپیرینس ہو، تجربہ ہو، ایسے لوگوں کو منڈی پیڑی کون مطلب لے جاتا ہے؟ ہم نے کبھی اس معاملے میں کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی۔ میں کئی مرتبہ مجھے اتفاق ہوا ہے امیر سنت کے ساتھ، کئی مرتبہ آپ گوشت فروشوں سے، قصاب وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان سے اتنی معلومات لیتے ہیں، یہ 2 سال اور 1 سال کا کب ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان میں کون کون سے اعضاء کا کیا کیا حکم ہے، کیا کھانا جائز ہے، کیا کھانا ناجائز ہے، کیا مکروہ ہے، کون سا مکروہ تنزیہی ہے، کون سا مکروہ تحریمی ہے، کس کا کیا حکم ہے، ہمیں واقعی نہیں پتہ، حالانکہ ہم کھاتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے صرف کھانے پر ہی توجہ دی ہے، اس کے درست ہونے، صحیح غلط ہونے پر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ اس لیے میں تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ہیں، یہ جو گھر میں بھی جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، ان کو بھی تھوڑی سمجھ دو، ان کو اتنی سمجھ پڑتی ہے کہ چھوٹے کا گوشت ہے کہ بڑے کا گوشت ہے، یہ سمجھ پڑ جاتی ہے بعض اوقات، کیونکہ یہ دن رات کا ان کا پکانے کا کام ہوتا ہے۔ لیکن ایک جانور کے اندر کون کون سے اعضاء کھانا جائز ہیں، ناجائز ہیں، اس کا حکم شریعت کیا ہے، خون کا کیا حکم ہوتا ہے، بہت سارے احکام ہوتے ہیں جن کی صحیح طور پر معلومات ہمیں نہیں ہوتی۔ اچھا، اب سوال آئے گا کہ یہ معلومات کہاں سے حاصل کریں؟ تو یہ معلومات اتنے مختصر سے رسالے میں موجود ہے، ابو گھوڑے سبار میں، واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، اتنا یہ 48 صفحے کا مختصر سا رسالہ امیر سنت نے دیا، اس میں موجود ہے، اس میں باقاعدہ عنوان ہے کہ قربانی کے جانور میں کون کون سے جو اعضاء ہیں، ان کا کیا حکم ہے۔ یہ گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے، اب گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے، اب پڑھ تو لیں کہ کہیں 10 سال 20 تک کھاتے کھاتے تو نہیں ہو گئے، ایک بار تو پڑھ لیں یار یہ جو نہ کھانے کا ہے، یہ تو نہیں کہ یہی کھا کے بڑا ہو گیا ہوں،
اور کہیں ایسا تو نہیں جس کا کھانا حرام تھا وہی سب سے مجھے پسند تھا، وہ مزے لے کے کھاتا تھا، مسالے ڈال ڈال کے کھاتا تھا، گرم مسالہ اوپر الگ ڈالتا تھا میں، اور پھر تھوڑا ٹھنڈا ہوتا تھا مائکرو ویو میں الگ سے گرم کروا لیتا تھا. یا خوش پاک، یہ تو کھانا ہی حرام تھا. ہو سکتا ہے کہ ایسا جھٹکا لگ جائے آپ کو، جھٹکا بھی پتہ نہیں لگتا ہے کہ نہیں لگتا. تو یہ 22 آج میں نہیں لوں گا نام ان کے، آپ پڑھو بھائی اس کو. آپ پڑھیں گے؟ میرے ناظرین پڑھے، یہ لے لے مکتبۃ المدینہ سے منگوا لے، آج ہی بول دے بھائی یہ لے آؤ رسالہ. یہ تو اس کا تعلق تو بقرعید سے تھوڑی ہے، یہ تو آپ کے گھر میں ہونا چاہیے. میں تو چارٹ لگا لو گھر کے اندر اور اس کو یاد کر لیں. یہ اچھوں کو نہیں پتا ہوتے 22 اعضاء. میں سب سے پوچھتا ہوں جتنے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اللہ ماشاء اللہ، میں 100% تو بات نہیں کروں گا نا، آپ کے سامنے جانور کاٹ کر میں رکھ دوں، پورا مینو ان رکھ دوں اور کہوں کہ اس سے وہ اجزاء نکال دیجئے جس کے کھانے کی اجازت نہیں ہے، پھر اس میں جو حرام ہے وہ الگ کر دیجئے، جو مکروہ ہے وہ الگ کر دیجئے. آپ سر پر ہاتھ تک کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب یہ کام میرا دھوری ہے تو کم کس کا ہے؟ پھر کھائیں گے ہم نے، کام ہمارا نہیں ہے. ہم کھائیں اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ حرام کھا رہا ہوں کہ حلال کھا رہا ہوں، جائز کھا رہا ہوں یا ناجائز کھا رہا ہوں، کیا ہے اس کا حکم کیا ہے. تو یہ معلومات ہونی چاہیے ہم کو، اللہ کرے کہ معلومات ہو جائے. ابھی سیزن ہے، یہ 2-4 دن میں پڑھ لو یار، اس کے بعد پھر یہ کٹ جائے گا نا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوتا نا کیا نہیں تھا. پھر ڈی فریزر ہوگا، فریز ہوگا، آب ہو گئے، گوشت ہوگا، موج لگی بڑی ہوگی، پھر کیا ہو کچھ بھی نہیں. ابھی کر لیں اور ابھی پڑھ لیں. تو یہ عمر کا جو بیان تھا جانوروں کی، اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے حال بیان کیا کہ اس سے کتنی عمر کا کون سا جانور ہونا چاہیے کہ یہ قربانی کے لیے ضروری ہے. تو لینے کے لیے جائیں تو کم از کم اپنے ساتھ یہ ابلغ گھوڑے سوار رسالہ ہو، اور اس میں جو پہچان لکھی گئی ہیں وہ پہچان آپ کے سامنے ہونی چاہیے. یہ 5واں نمبر تھا. یہ جو بیان قربانی واجب ہے کہ 12 حروف کی نسبت سے قربانی کے 12 مدنی پھول ہیں، ان میں سے 5واں نمبر یہ تھا. 6واں نمبر ہے قربانی کے جانور بے عیب ہونا ضروری ہے. اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں نا، قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے. اگر تھوڑا سا عیب ہو، مثلا کان میں چیڑا یا سوراخ ہو، جیسے یہ کان چیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا شاید بھائی، تو قربانی مکروہ ہوگی. اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی. نمبر 7، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا، ہڈیوں میں مغز نہ رہا. اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے. اب یہ اس وجہ سے نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا. ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جائے. اب یہ ہے تو اس کی نشانی تو یہ بیان کی کہ یہ ہے، لیکن میں یہ کنفرم نہیں کرتا کہ یہ وہی جانور ہے جو اپنے لنگڑے پن کی وجہ سے قربانی گاہ تک نہیں جا سکے گا. وحشی یعنی جنگلی جانور، جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا یا خنثی جانور، یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، دم یا چکی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یا جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہو یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے. بکری میں بھی 1 تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے. جس کے پیدائشی سنگ نہ ہوں، نمبر 8 میں چل رہا ہے، جس کے پیدائشی سنگ نہ ہوں اس کی قربانی جائز ہے. اور اگر سنگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے ہیں تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہوگا غالباً. نمبر 9، قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا
جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہو گیا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا، پکڑ کر لایا گیا اور ذبح کر دیا گیا، جب بھی قربانی ہو جائے گی۔ یہاں تک میں نے چند قربانی کے جانور کو کیسا ہونا چاہیے کہ کچھ میں نے آپ کو علامتیں بتائیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ چیزوں کو ہونا اور نہ ہونے کی آپ کو میں نے وضاحت کر دی، جو عموماً صحیح طور پر پتہ نہیں ہوتی۔ لوگ جا کر اندھیرے میں تیر چلا رہے ہوتے ہیں، اور جو بیچنے والا ہے ضرور نہیں کہ اس کو بھی ہر بات کا پتہ ہو۔ یہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جس طرح ہم اپنے اور روزمرہ کے کاروبار میں دیکھتے ہیں کہ نہ خریدنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ خریدنے والے کے شرعی اصول کیا ہیں، نہ بیچنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ بیچنے کے شرعی اصول کیا ہیں۔ دونوں مارکیٹ میں ہیں، دونوں کو اتنا پتہ ہے کہ میں نے خریدنا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے بیچنا ہے، لیکن خریدنے اور بیچنے کے جو پرنسپلز ہیں، جو اصول ہیں، جو قانون ہیں، بائی لاز ہیں، اسلامک بائی لاز ہیں، اس کے بارے میں بیسیکلی ہمیں علم نہیں ہوتا۔ دو تین موٹی موٹی باتیں پتہ ہوتی ہیں، مگر درست علم نہیں ہوتا، لہذا بازار میں بھی بہت کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمیں جائز نظر آتے ہیں، لیکن ہماری ڈیلنگ شریعت کے مطابق چونکہ نہیں ہوتی، لہذا وہ کام ناجائز ہو جاتے ہیں، وہ بے ختم، وہ مطلب خرید و فروخت غیر شرعی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح منڈی بھی ہے کہ خریدنے والے اور بیچنے والوں کو زیادہ علم نہیں ہوتا، بے و شرع جس کو کہتے ہیں، خرید و فروخت کا جس کو علم کہتے ہیں، تجارت کا جس کو علم کہتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بیچارے جانور پال ہی رہے ہوتے ہیں، ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانی ہے، تاکہ نیکی کی دعوت پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ پورے ملک سے نہ جانے گاؤں دیہاتوں سے کہاں سے بیچارے جانور لے کر آتے ہیں اور منڈی میں جانور بیچتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری تو تقریباً 19 جائے نماز ہیں اس تو منڈی میں قائم ہے، باب المدینہ کی نمازوں کی جگہ۔ وہاں الحمدللہ ہمارے مبلغین ہیں جو کہ وہاں دعوت اسلامی کے جو مبلغین وہاں نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور بھی بہت ساری ان کی جو معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اور یہ صرف اس سال نہیں ہے، یہ الحمدللہ ہر سال منڈی میں ہمارے اسلامی بھائی یہ جائے نمازوں کی ترکیب بناتے ہیں، تاکہ وہاں ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی جاتے ہیں، عاشقان رسول جاتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے۔ امام بھی دستیاب ہے، مبلغین بھی دستیاب ہیں، اور نماز پڑھنے کی جگہ بھی دستیاب ہے الحمدللہ عز و جل۔ اچھا، یہ جو اہم ایک مسئلہ آپ کو بتانا تھا وہ یہ تھا کہ دوسرے سے ذبح کروایا، یہ تھوڑا سا جانور کے مسئلے سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے، جو قربانی کر رہے ہیں وہ بڑی غور سے سنیں۔ شوق بڑا ہوتا ہے کہ میں بھی تھوڑا ایک ہاتھ لگا دوں، وہ بالکل وہ گوشت فروش کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، سامنے اس کو آنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور یوں ہاتھ بڑھا کر وہ چاقو پکڑ لیتا ہے، وہ چھری پکڑ لیتا ہے، اور وہ اپنا ہاتھ گوشت فروش جو جانور آپ کا ذبح کر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ میں بھی کاٹوں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سن لیجئے۔ دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیا کہ دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ اب آپ کو میں قربانی کیسے کرنی ہے، جانور کو لٹانے وغیرہ کا طریقہ، وہ تھوڑا سا میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ یہ جانور کو لے کر کھڑے ہیں، یہ تو مجھے پتہ ہے، تھوڑا سا پوز کریں، ایک منٹ روکیں۔ اب جیسے یہ جو ہے نا، یہ جو جانور ابھی کھڑا ہوا ہے نا، کیونکہ یہ میری موجودگی میں تھا مجھے یاد ہے، یہ اس وقت اس کا جو چہرہ ہے نا جانور، یہ بکرے کا، یہ قبلے کی طرف ہے، یعنی اس کو ہم نے پہلے سے ہی اس کو کہہ کر جانور کا منہ قبلے کی طرف کروا لیا تھا۔ کیونکہ اب پہلے طریقہ سن لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے،
سنت یہ چلی آ رہی ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں. اب اس کو بھی ہم قبلہ رو کروائیں گے تھوڑی دیر میں. ابھی اٹھا کر پھر یہ جانور اور کاٹنے والا قبلہ رو ہوں. ہمارے علاقے یعنی پاک و ہند کی بات میں کر رہا ہوں. قبلہ مغرب یعنی ویسٹ میں ہے، اس لیے سر ذبیحہ یعنی جانور کا سر جنوب یعنی ساؤتھ کی طرف ہونا چاہیے، تاکہ جانور بائیں یعنی الٹے پہلو لیٹے اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. اب جب یہ لٹائیں گے نا تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا. تو منہ اور سر کا پہچان آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ سر اس کا جنوب کی طرف تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے گا نا، مغرب کی طرف. اور ذبح کرنے والا اپنا دایاں یعنی سیدھا پاؤں جانور کی گردن کے دائیں یعنی سیدھے حصے یعنی گردن کے قریب پہلو پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلے کی طرف کرنا ترک کیا تو مکروہ ہے یعنی کراہت ہے. اب آپ اس کو اب ذرا دکھائیے اسکرین پر کیا تیار کیا آپ نے. اب یہ اٹھایا، یہ گرا ہے. اب دیکھیے یہ جو چہرہ ہے نا منہ یہ قبلے کی طرف اور یہ سر جو ہے وہ جنوب کی طرف، اس کی پیٹھ ہو گئی اس طرف. ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ایک مختصر سا آپ کو میں نے منظر دکھانے کی کوشش کی کہ کس طرح آپ نے اپنے جانور کو لیٹانا اور ذبح کرنا. یہ اصل میں شروع سے ہی آپ کو یہ بتانا پڑے گا. جو آپ جانور آپ کا کاٹے گا نا اس کو شروع سے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس کو یوں نہیں یوں کاٹو. اصل میں بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ یہ اٹھا کر پھینکتے ہیں، پھر ہم اس کو ڈائریکشن دیتے ہیں تو وہ زمین پر گھسیٹتے ہیں جانور کو. تو زمین پر جانور کو گھسیٹتے ہیں تو اس کے بدن کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس قربانی کے جانور کے لیے کچھ احکامات دیے گئے ہیں. ہمیں ویسے ہی جانوروں کے لیے احکامات ہیں. اس کو جب مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میری یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. مثال کے طور پر چند میں آپ کو اس ضمن میں مدنی پھول عرض کرتا ہوں. جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 2 صفحہ نمبر 323 تا 324 پر ہے. انسان نے ناحق کسی چوپائے کو مارا یا اسے بھوکا پیاسا رکھا یا اس سے طاقت سے زیادہ کام لیا تو قیامت کے دن اس سے اسی کی مثل بدلہ لیا جائے گا جو اس نے جانور پر ظلم کیا یا اسے بھوکا رکھا. اس پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے. اس سے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی. اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں عام ہے. یہ حدیث سامنے رکھیے. ایک اور حدیث سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن یعنی خوب عمدہ طریقے سے ذبح کرو، اور تم اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیا کرو اور ذبیحہ کو آرام دیا کرو. اس کے آگے بھی ایک حدیث ہے کہ با وقت ذبح رضائے الہی کی نیت سے جانور پر رحم کھانا کار ثواب ہے. جیسا کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے. فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی فرماتے ہیں قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں. قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں اور ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کریں اور پہلے سے چھری تیز کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے.
کھلائیں پلائیں اس کو نا، بیچارہ کبھی کٹ جائے، ابھی کٹ جائے گا. ہمارے کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کرتے، لیکن جو طریقہ کار بیان کیا گیا وہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے. تو جانور پر رحم کریں، اس کو یوں گھسیٹے نہیں. ایک اور حدیث سنیے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے کہ تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اس سے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ اسی طرح امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس سے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، تیرے لیے خرابی ہو، اسے موت کی طرف اچھے انداز میں لے کر جا. تو یہ روایتیں جو آپ کو میں نے بیان کی، یہ روایتیں ہر قربانی کرنے والے کے پیش نظر ہونی چاہیے. ان کو یوں گوشت فروشوں کے حوالے مت کر دو، یا پورا سال ان کا بیچاروں کا جو انداز ہے جانور کاٹنے کا، یہ اپنے انداز پر آتے ہیں. اگر آپ تو اللہ کی راہ میں اپنے اس جانور کو قربان کر رہے ہو. صرف جانور لینا ہی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو شریعت کے مطابق اور جو اصول اور مینرز طریقہ کار بیان کی اس کے مطابق اس کو ذبح کروائے نا. آپ پیسے دے رہے ہیں گوشت فروش کو، جانور کاٹنے والے سے آپ نے اجرت طے کی ہے. آپ رسالے کا مطالعہ تو کریں کہ مجھے اس کو اچھی انداز سے کیسے کاٹنا ہے، اس کو تاکید تو کریں، اس کو ہدایت تو دے. یار یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے امیر سنت کو دیکھا، یار یہ نہیں کرو، آپ کھڑا کر دیں اس کو یوں کر دیں، پہلے یہ نہیں کرنا، پہلے وہ نہیں کرنا، پہلے یوں نہیں کرنا، پہلے وہ نہیں کرنا، پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کرو، رک جاؤ، مجھے یہ پڑھنے دو، مجھے وہ پڑھنے دو. پھر آپ اشارہ کرتے اس کو کہتے کہ ٹھیک ہے اب یہ کاٹو. اتنی تاکید کرتا ہے امیر سنت. میں نے دیکھا، حالانکہ سیکیورٹی میٹر ہوتا تھا، ہم لوگ کس طرح کرتے تھے ہم جانتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ قربانی کا جانور، میں جو جانور قربان کر رہا ہوں میں اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں، اور ایک اپنی ذمہ داری ہے، میرا ایک شرعی ایک مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں جانور ذبح کروں اللہ کی بارگاہ میں. اس کے طریقہ کار کو بجا نہیں لاؤں گا، ایسے اس کو اس کے حوالے. وہ بیچارے ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، وہ الگ ٹاپک ہے. مگر اس وقت جتنے قربانی کرنے والے ہیں، میں نہیں کہتا کہ ہر قربانی کرنے والا اس وقت چینل پہ ساتھ ہوگا، ان کے گھر والے ہوں گے، کوئی تو ہوگا یار. کوئی نہیں تو کم از کم اب یہ رسالہ پہنچانے والے تو اس وقت میرے پاس بہت سارے ہوں گے نا. اب یہ رسالہ تو پہنچائیے قربانی کرنے والوں کو. رسید کے ساتھ ساتھ ایک رسالہ اللہ کا توفیق دے تو ایک رسید کے ساتھ ایک رسالہ تحفے میں دے دیں. جیبی سائز کا رسالہ 6 روپیہ دیا ہے، زیادہ صفحے ہیں. بڑے سائز کا رسالہ 12 روپیہ دیا ہے. پہنچائیے یہ رسالے، بلکہ اس رسالوں کو تو لنگر ہونا چاہیے. ہر قربانی کرنے والے کے ہاتھ میں رسالہ ہونا چاہیے. میں قصداً یہ رسالے کا ہی آج میں نے بیان ذہن میں کیا تھا. پھر ضمناً اس میں وہ مواد موجود ہے جو پورا سال کام آتا ہے. گوشت فروشوں کے لیے اس میں وہ مواد ہے، ان کے مدنی پھول الگ ہے، قصاب ہوں گے. اس میں وہ مدنی پھول ہے جو پورا سال ان کے کام آئیں گے، ان کے کاروبار سے متعلق ہیں، ذبیحہ سے متعلق ہیں. اللہ تعالی ہمیں جانوروں پر رحم کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. کسی نے خواب میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کو دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ نے مجھے بخش دیا. پوچھا مغفرت کا کیا سبب بنا؟ ارشاد فرمایا، ایک مکھی سیاہی یعنی اینک پینے کے لیے میری قلم پر بیٹھ گئی. ایک مکھی سیاہی یعنی اینک پینے کے لیے میری قلم پر بیٹھ گئی، میں لکھنے سے رک گیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر اڑ گئی. یہ مغفرت کا ذریعہ بن گیا. رحم، یعنی کتنی پیاری حدیث ابھی میں نے پیچھے آپ کو بیان کی کہ اگر وہ ایک صحابی نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے.
فرمایا اگر اس پر رحم کرو گے اللہ بھی تم پر رحم فرمائے گا. غور کرو, جانوروں پر رحم کرنا ہے, جانور کو ظلم, جانور کو اذیت دینے میں اس قدر ہمارا اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اس میں اسلام کی خوبصورتی کتنی ہے کہ جس جانور کو تم اللہ کی راہ پر قربان کر رہے ہو, لاکھوں کروڑوں روپے تم نے خرچ کر دیے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دیا تھا جو اس کی راہ میں قربان کر رہے ہو. یہ مال خرچ کرنا بھی کو ہمارا کمال نہیں ہے. مال کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا. قربانی کس سے واجب کیا؟ اللہ نے کی. زکوٰۃ کس سے فرض کیا؟ اللہ نے کیا. بھائی مال ہے تو تم پر قربانی اور زکوٰۃ فرض اور واجب ہے نا, مال ہی نہ ہوتا تو نہ ہوتی. تو جو ہے اہل اس پر واجب و فرض زکوٰۃ اور قربانی کے حوالے سے. جو نہیں ہے, مال نہیں ہے, اس کے اوپر نہ زکوٰۃ فرض ہے, جو شرائط پر نہیں اترتا, نہ قربانی واجب ہے. اسی طرح فطرہ جو دیتے ہیں اس کے بھی اپنے احکام ہیں, اس کے بھی اپنے اصول ہیں. تو جب اللہ نے مال دیا ہے, اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو, اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو, ثواب کے لیے قربان کر رہے ہو, تو اس کے جتنے اصول سے, جتنے پرنسپلس ہیں, جتنے بائلاؤز ہیں, ان سب کو سامنے رکھیں نا. ایسے اٹھا کر جانور کسی کے حوالے مت کر دیں. میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا, اور ان مدنی پھولوں کو برائے کرم پڑھیں, اس کو رسمی طور پر نہ لیں, اور ایسی قربانی کریں کہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں نے یار اللہ کی راہ میں قربانی کی ہے. دینی جذبے کے ساتھ کریں. اور جب گردن پر چھری پھیری جا رہی ہو اس پر اپنی نفس سے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے, یا اللہ جس طرح آج وقت آیا, تیرا عطا کیا ہوا وقت آیا اور میں نے یہ جانور قربان کیا, مولا اگر وقت آیا تو تیرے نام پر اپنی جان قربان کروں گا, تیرے نام پر اپنی جان بھی قربان کروں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اب یہ سب کیفیات بنتی ہیں. یہ قربانی کا درس. حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قربانی, حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قربانی جس کی ہم یاد تازہ کر رہے ہیں, یہ آج اپنے گھر میں بتائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تعداد ہے ہمارے یہاں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے قربانی کیوں ہے, کیونکہ دین سے دور ہے نا. ان کو واقعہ ہی نہیں پتہ ہوتا, کس طرح شیطان آیا, کس طرح اس نے بہکایا, کس طرح اس کو کنکر مارے گئے, کس طرح اس سے خلاصی لی گئی, بھگایا گیا اس کو, کس طرح لٹایا گیا, کس طرح خواب آیا, کس طرح خواب اپنے بیٹے سے. قرآن کی آیتیں موجود ہیں, قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام نازل فرمایا, سلام و ابراہیم پر, سلام و ابراہیم پر, سلام و ابراہیم پر. یہ سارے واقعات ایک کاش ہمیں یہ آتا ہوتا, کاش ہمیں یہ آتا ہوتا. ہم اپنے بچوں کے آگے قرآن کھولتے اور ان مقدس ایام میں اپنے بچوں کو بٹھاتے, حلقہ لگاتے گھر کے اندر. گھر میں مدنی حلقہ لگا لو بھائی, گھر میں مدنی حلقہ لگائیں, قرآن پاک کی وہ آیتیں نکالیں, ترجمہ کنز الایمان خزان عرفان صاحب میں رکھیں اور پڑھ کر سنائیں کہ دیکھو یہ کیا ہے. اور جو میں نے شروع میں آپ کو سورہ انعام کی آیت جو بیان کی اس کا خلاصہ بیان کریں, وہ فنا فی اللہ کا جو درجہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانیاں, مولا سب تیرے لیے ہے, سب تیرے لیے. یہ کیا ہے, اس کا اپنا ثمرہ کیا, اس کا اپنا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. جب اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے اس کو کیا کیا ملتا ہے, بتاؤں کیا کیا ملتا ہے. چلے میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. صلو علی الحبیب. پہلے تو وہ جو آیت کریمہ ہے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا کہ اے حبیب اپنے اعمال کے متعلق یہ اعلان فرما دو کہ میں ایسی صاف ستھری زندگی والا بنایا گیا ہوں کہ میری ہر قسم کی نماز, ہر طرح کی قربانی, حتیٰ کہ میری زندگی, میری موت دنیا کے لیے یا اپنے نفس کے لیے نہیں, صرف جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے, کہ میری ہر ادا اس کے لیے ہے کہ رب تعالیٰ راضی ہو جائے. میری زندگی اور موت, نماز اور عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں, صرف اللہ کے لیے میرا سب کچھ ہے. یہ ایک اس کا بیان میں نے پڑھا. یہ تفسیر نعیمی
سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ پھر جو مقام فنا فی اللہ کا ہے، اس سے جو نعمتیں میسر ہوتی ہیں، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ نعمت ملتی ہے کہ اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے اور اس کی ہر بات کو قبول فرما لیتا ہے جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا، یہ بندہ اللہ عز و جل کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ کی گویا کہ جو سلطنت، اللہ تعالیٰ کی جو ملک ہے، اس میں مطلب اس کو تصرف کی اجازت مل جاتی ہے، ایک ایسے مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ایسا بندہ دنیاوی فکروں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اب یہاں مثال بڑی پیاری تھی، جیسے پالتو جانور ہوتا ہے نا، ساری فکریں مالک کو ہوتی ہیں۔ اب جیسے کہ ایک آزاد جنگلی جانور ہے، اپنا پانی خود ڈھونڈتا ہے، اپنا چارہ خود ڈھونڈتا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ایک آزاد جنگل کا جانور کیا کرتا ہے؟ اپنے خوراک، اپنا شکار، اپنی غذا، اپنا پانی خود ڈھونڈتا ہے۔ اور پالتو جانور وہ مالک کے حکم سے بندھا ہوا ہے، جب بندھے گیا مالک کے حکم سے، اب اس کا چارہ بھی مالک کا انتظام کرتا ہے، اس کا پانی بھی مالک کا انتظام کرتا ہے۔ اس کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ پانی کی فکر ہے، اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ میرا مالک مجھے مہیا کر دے گا۔ وہ اپنے مالک کے تحت آ گیا۔ کتنی خوبصورت مثال دی ہے مفتی صاحب نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ایسا بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اسے شکار نہیں کر سکتا، جیسے پالتو جانور شکاریوں کے شر سے محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 5، پھر بندے کے کام کو رب تبارک و تعالیٰ اپنا کام قرار دیتا ہے اور رب کے کام کو بندہ اپنا کام کہتا ہے۔ تو یہ اس مقام کو پانے کے چند فوائد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر نعیمی میں اس مقام پر لکھے ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست انداز پہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا قربانی کا جانور لینا چاہیے ویسے ہم کو قربانی کا جانور لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مدنی پھول عرض کرتا چلوں، اگر جانور کے گلے جیسے رسیاں اور یہ جو رنگ بہت نا وہ پٹے اور سب بندھے ہوئے ہوتے ہیں ان خوبصورت کرنے کے لیے، تو دیکھتے بھی جائیے سنتے بھی جائیے۔ اگر جانور کے گلے میں رسی، نتھ، چمڑے کا پٹا، گھنگرو، ہار وغیرہ ہوئے تو ان سب کو چھری سے جوں تو کاٹ کر نہیں بلکہ قاعدے کے مطابق کھول کر نکال لینا چاہیے تاکہ ناپاک نہ ہوں۔ بغیر نکالے ذبح کرنے کی صورت میں یہ چیزیں خون آلود ہو جاتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ بلا حاجت کسی پاک چیز کو قصدن یعنی جان بوجھ کر ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ بالفرض ناپاک ہو بھی جائیں تب بھی ان کو پھینک نہ دیا جائے بلکہ پاک کر کے خود استعمال میں لائیں یا کسی مسلمان کو دے دیں۔ یاد رکھیے تضییع مال یعنی مال ضائع کرنا یہ حرام ہے۔ گوشت کے اندر کا خون پاک ہوتا ہے مگر ناپاک پانی بہانے کے سبب یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ ناپاک پانی جہاں جہاں سے گزرتا ہے گوشت کے پاک حصے کو بھی ناپاک کرتا چلا جاتا ہے، ایسا مت کیجیے۔ تو اپنے آپ کو یا اپنے کسی اہم ترین نمائندے کو وہاں کھڑا کر دیجیے، کھال اتارتے وقت، گوشت کاٹتے وقت احتیاط ہوں کہ وہ گوشت بھی ضائع نہ کریں، کھال بھی ضائع نہ کریں۔ ان کو جلدی بہت ہوتی ہے کیونکہ آگے ان کے جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان مدنی پھولوں کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ ہم اپنے قربانی کے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اس طرح۔ اور ابزارے میں پورا رسالہ تو بیان کرنے سے رہا اس مختصر سے وقت میں، جو قربانی کے جانور سے متعلق چند مدنی پھول تھے میں نے وہ چیدہ چیدہ بیان کیے، بہت سارا مواد اس میں رہ گیا ہے۔ اب اس میں ایک اہم شرعی مسئلہ امیر سنت نے بیان کیا، وہ سن لیجئے۔ ہمیشہ قربانی کی کھالیں اور نفلی عطیات کلی اختیارات یعنی کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر لیے جائیں، اس نیت سے عنایت فرمایا کریں۔ یہ دعوت اسلام والے چونکہ قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتے ہیں، اور آپ اس مدنی چینل پہ جو بھی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کا بھی ذہن بنتا ہوگا اگر آپ کے یہاں قربانی ہونی ہے، نہیں بھی ہونی تو یہ ذہن بنتا ہوگا کہ میں
آس پاس سے محلے سے ادھر ادھر سے کچھ کر کے چند کھالے میں دعوت اسلامی کو لا کر دوں گا یار. یہ ماشاءاللہ کیسا مدینہ مدینہ کام کرتے ہیں. ہمارے کتنے کام تو انہوں نے سنبھال لیے ہیں. ہمارے گھر کی اصلاح کا جو بیڑا اس وقت دعوت اسلامی نے سنبھالا ہوا ہے. ہمارے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا, جو بگاڑ ہے سب آپ کے سامنے ہے, جو معاشرے میں تباہی بربادی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. دعوت اسلامی جتنی آگے بڑھے گی, دعوت اسلامی جتنی پروان چڑھے گی, یہ جتنی مسجدیں بنائیں گی, جتنے مدرسے بنائے گی, یہ جتنے جامعہ دارالعلوم بنائے گی, یہ جتنے دارالمدینہ جو آپ کا اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے, جتنا یہ آگے لے کر چلے گی, اور بغیر فیس کے وہ بھی, جتنے اس کے مدنی کام ترقی کریں گے, جتنا یہ جیلوں میں مسجد و مدرسے قائم کرے گی, مبلغین کی ترکیبیں بنائے گی, دنیا بھر میں جس قدر یہ مدنی کام کو آگے لے کے جائے گی, اسی قدر ہمارا دین, ہمارا اسلام پھیلتا چلا جائے گا. الحمدللہ کتنے کفار مسلمان ہو گئے دعوت اسلامی کے مبلغین کے ہاتھوں. البتہ جو کھالے وغیرہ دیتے ہیں, عطیات دیتے ہیں, نفلی عطیات اور کھالے وغیرہ جو دیتے ہیں, کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر لیے جائیں, اس نیت سے عنایت فرمایا کریں. کیونکہ اگر مخصوص کر کے دیا, مثلا کہا کہ دعوت اسلامی کے مدرسے کے لیے, تو اب مسجد یا کسی اور مد یعنی عنوان میں اس کا استعمال کرنا گناہ ہو جائے گا. لینے والے کو بھی چاہیے کہ اگر کسی مخصوص کام کے لیے بھی چندہ لے تو احتیاطاً کہہ دیا کرے کہ ہمارے یہاں مثلا دعوت اسلامی میں اور بھی دینی کام ہوتے ہیں, آپ ہمیں کلی اختیارات دے دیجئے, تاکہ یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرچ کرے. یاد رہے, چندہ دینے والا ہاں کرے اور وہ چندے یا کھال وغیرہ کا اصل مالک ہو تو ہی اجازت مانی جائے گی. لہذا چندہ یا کھال پیش کرنے والے سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے. اگر کسی اور کا نام بتائے تو اب اس کا ہاں کرنا مفید نہ ہوگا. اصل مالک سے فون وغیرہ کے ذریعے رابطہ کرے. زکوٰۃ اور فطرہ دینے والے سے کلی اختیارات لینے کی حاجت نہیں, کیونکہ یہ شرعی ہیلے کے ذریعے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.